أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم معزز سامعین کرام، آج یہ رمضان المبارک کا آخری سنڈے ہے اور اس میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کریم کی جو آخری 2 سورتیں ہیں مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کر دی جائے. یہ سورہ نہایت ہی فضیلت کی حامل ہے. صحیح مسلم کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج ایک ایسی چیز عطا کی گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں عطا کی گئی تھی، یا اس کے مثل کبھی مجھے ایسی صورتیں نہیں دی گئی تھی. اور فرمایا کہ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے. اسی طریقے سے سنن نسائی کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو حابس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے لوگ تعویذ بنایا کرتے ہیں؟ تعویذ کا مطلب پناہ مانگنا. اب وہ تعویذ مراد نہ لیں جو آج کل کے زمانے میں رواج پایا جاتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے. عربی زبان میں لفظ تعوذ پناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم بہترین تعویذ بنا سکوں؟ تو حضرت ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور فرمائیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھا کرو. اسی طریقے سے جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے شیاطین اور جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شیطان اور جنوں سے میری حفاظت فرما، مجھے پناہ دے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے. لیکن جب یہ 2 سورتیں نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی 2 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، باقی اور دعائیں نہیں کرتے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بخار ہوتا یا کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. ایک اور آخری روایت یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا، تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور پڑ گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان 2 سورتوں کو نازل کر کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان 2 سورتوں کو پڑھیے اور پڑھ کر کے جس چیز میں جادو کیا گیا ہے، بتایا جاتا ہے حدیث میں وہ الفاظ موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک یہودی نے آپ پر جادو کر کے فلاں کنویں میں ڈال دیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے کنویں سے وہ جادو نکلوا کر کے کچھ کنڈے تھے اور اسی طریقے سے کنگھی میں گرہ باندھ کر کے پھینک دیے گئے تھے، اور موم کا ایک پتلا بنا کر کے اس میں سوئی چبھو دیا گیا تھا، کانٹی چبھو دیا گیا، تو وہ اٹھا کر کے لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کی 11 آیتوں کو ایک ایک پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارتے گئے، دم کرتے گئے، اور وہ 11 گرہیں کھلتی گئی۔ اس طریقے سے جب مکمل صورتیں ختم ہو گئی دونوں، تو تمام کی تمام گرہیں، جو 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی، سب گرہیں بھی کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی تر و تازہ ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جکڑی ہوئی چیز سے آزاد ہو گئے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے جاتے تو تینوں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، عوام میں یہ مشہور ہے کہ چاروں قل پڑھا کریں۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، 4 قل نہیں، 3 قل، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر پر آ کر کے تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اور ہتھیلی پر پھونک مارتے تھے، ایسے کر کے پھونک مار کر کے سب سے پہلے اپنے سر پر ملتے، اس کے بعد چہرے پر، اس کے بعد پھر پورے جسم پر، جسم کے اگلے حصے پر، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا تھا اس طرح کر کے پورے جسم پر آپ مل لیا کرتے تھے۔ لہذا یہ سنت نبوی ہے کہ ہم جب بھی بستر پر جائیں سونے کے لیے رات کو، تو ہم یہ تینوں قل پڑھ کر کے دم کر لیا کریں، تاکہ جنات اور اس طرح کے جادو کے اثرات اور بہت سارے نقصان دہ چیزیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان تمام شرائط سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قل اعوذ برب الفلق کا ایک مختصر ترجمہ دیکھ لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کی رب کی جب وہ روشن ہو جائے تو میں اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس طریقے سے ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام مخلوقات، اور مخلوقات میں جن چیزوں کے اندر بھی ذرہ برابر برائیاں یا نقصان پائی جاتی ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ان تمام چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکیوں سے جب وہ چھا جائے۔ اس سے کیوں پناہ طلب کی گئی؟ عمومی طور پر جب رات چھا جاتی ہے، جب رات بالکل تاریکی اور اندھیری ہو جاتی ہے، تو جتنے بھی خطرناک اور موذی چیز ہوتی ہیں، چاہے وہ سانپ ہو، بچی ہو، زہریلے جانور ہوں، اسی طریقے سے انسانوں میں سے جو لوگ ڈاکو یا چور ہوتے ہیں، وہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ کہیں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ میں رات کی اندھیری اور تاریکی سے میں پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر گرہ، ہر پھونک مار کر گرہ باندھنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو جادو کرتے ہیں، وہ جب جادو کسی بھی انسان پر جادو باندھتا ہے تو وہ پہلے گرہ باندھتا ہے، گرہ، عقد گرہ باندھنے کو کہتے ہیں عربی میں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، کہ میں پھونک مارنے والے، گرہ باندھنے والوں سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔
تو چونکہ جو بھی جادو کرتا ہے وہ پھونک مار کر کے گرہ باندھ کر کے وہ کسی پر جادو کرتا ہے، اس لیے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اور اخیر میں پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ ہر حسد کرنے والوں کی حسد سے جب وہ حسد کرے۔ دیکھیے یہ حسد یہ معاشرے میں بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ انسان کے اندر انتہائی خرابی اور انتہائی یہ اخلاق کو بگاڑنے والی بیماری ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے بھائی یا اپنے رشتہ دار یا کوئی بھی انسان کو جب ان کی نعمت کو دیکھ کر کے وہ جلنے لگتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ختم کر دے اور ہمیں وہ نعمتیں عطا کر دے، اسی چیز کو حسد کرتا ہے، یعنی محسود کی زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ جس کو اللہ نے نعمت عطا کی ہیں ان نعمتوں کی ختم کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اسے حسد کہا جاتا ہے، اور اسلام میں بالکل حرام ہے، لیکن غبطہ اسلام میں جائز ہے۔ غبطہ کہتے ہیں کس کو ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ تو نے جیسے اس بھائی کو دولت عطا کی ہے، اللہ تو اس سے اچھا مجھے عطا فرما، تو ایسی دعا کرنا اسلام میں جائز ہے۔ لیکن کسی کی نعمت کو ختم کرنے کی اور اس سے جلنا، ان تمام چیزوں کے یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ حسد کی مہلک بیماری سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین حسد جیسی بیماری سے بچائیں۔ یہ مختصر سی سورہ فلق کی تفسیر تھی۔ اب اس کے بعد آپ آخری سورہ سورۃ الناس کی بھی مختصر تفسیر سنیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس لفظ کا استعمال کیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے پروردگار۔ پھر اس کے بعد فرمایا ملک الناس، کہ لوگوں کے مالک، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، اور لوگوں کی معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان تینوں لفظوں کو اور اللہ کے ان تینوں صفاتوں پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے مسلسل 3 لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے رب، اس کے بعد مالک، پھر اس کے بعد الہ، معبود۔ ان تینوں لفظ، یہ تینوں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ یہ 3 صفات جس کے اندر پائی جائیں وہی حقیقی معنی میں عبادت کے لائق ہے۔ ربوبیت، جو انسان کو ماں کے پیٹ میں تربیت کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کی پرورش کرتا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے، تمام چیزوں کا حقیقی مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ جو اللہ ان تمام چیزوں کی پرورش کرنے والا ہے وہی حقیقی معنوں میں مالک ہے نا، وہی حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے نا۔ اگر کوئی انسان کچھ مختلف کمزور انسان کو اگر اپنے اندر پناہ میں لیتا ہے، اگر اس کی وہ پرورش کرتا ہے، تو وہ ان انسانوں کی اپنے آپ کو مالک اور بادشاہ کہتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین پوری کائنات کو، پوری زمین اور پورے آسمان کو اللہ رب العالمین پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو کیا ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا مالک ہے، اور جو اللہ پروردگار ہے اور جو مالک ہے حقیقی معنوں میں وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہذا ان دونوں صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام صفاتوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے، لہذا یہ تمام صفات ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کریں، اور ہم اللہ ہی کو حقیقی معبود تسلیم کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ جو وسوسہ ڈالنے والا اور جو پیچھے کھسک جانے والا ہے، ہم اس کی بھی برائی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اس چیز سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں
جو انسان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. آیت کریمہ کے اس آخر ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں سے بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس میں فرمایا گیا کہ من الجنۃ والناس، جنوں کے بھی شر سے اور جنوں کے بھی وسوسے اور انسانوں کے بھی وسوسے پناہ میں آتا ہوں. ان دونوں صورتوں سے میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. اب پہلی سورہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صفت اللہ کی بیان فرمائی کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جب صبح روشن ہو جائے. اس کے بعد پھر 4 چیزوں کی برائی سے پناہ طلب کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی برائی سے پناہ طلب کی. کیا کیا چیزیں؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات، اور من شر غاسق اذا وقب، جب رات چھا جائے، اندھیری رات ہو جائے، اور من شر النفاثات فی العقد، اور جب کوئی پھونک مار کر گرا باندھے اس کی بھی برائی سے. اور چوتھی چیز ومن شر حاسد اذا حسد، کہ جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کی بھی برائی سے پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی ایک صفات بیان کر کے 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی سورہ فلق میں. اور سورہ ناس میں دیکھیں کہ اللہ کی 3 صفات بیان کر کے 3 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی. 3 صفات بیان کر کے 3 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی، لیکن تینوں چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جنات اور انسان کے وسوسے سے پناہ طلب کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس میں ایک صفت بیان کیا اور اس میں 3 صفاتیں بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق میں دیکھیں گے تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہ دنیاوی امور کے لیے خاص ہے. جیسے مخلوقات سے پناہ طلب کرنا، یا کسی کے حسد سے پناہ طلب کرنا، یا جادوگر سے پناہ طلب کرنا. اسی طریقے سے جب رات چھا جائے تو ان کی تاریکیوں سے پناہ طلب کرنا. تو گویا کہ یہ دنیاوی امور سے پناہ طلب کی گئی ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں. اور یہ دنیاوی معاملات کب تک؟ جب انسان کی جب تک سانسیں چلتی رہے، جب انسان کی زندگی جب تک ہے تب تک ان تمام چیزوں سے وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے. لیکن یہ وسوسہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دین پر حملہ کرتا ہے، انسان کے دین پر حملہ کرتا ہے. اگر انسان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان خطرہ میں پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان جا سکتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں 3 صفات بیان کر کے صرف وسوسے کی پناہ طلب کرنے کی دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قل اعوذ برب الفلق میں ایک اللہ کی صفات بیان کر کے 4 برائیوں سے اللہ رب العالمین نے پناہ طلب کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے کہ قل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے نبی ہو کر کے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اللہ کے پناہ میں آتا ہے تو کوئی بھی انسان اللہ کے نبی کے پناہ میں بھی نہیں آ سکتا. جب اللہ کے نبی خود پناہ کے محتاج ہیں تو اللہ کے نبی کسی کو پناہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کا لفظ خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیجئے اپنے امتیوں کو کہ میں بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس لیے تم سب کے سب اللہ کے پناہ کے طلب میں آؤ، کسی انسان کے طلب میں نہیں. اور نہ ہی خود نبی، میں خود نبی ہوں، نہ خود میری پناہ طلب کرو، بلکہ تم سب کے سب صرف اللہ کی پناہ میں آؤ اور اللہ ہی سے پناہ طلب کرو. یقیناً اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کی تخلیق کرنے والا ہے، جو پوری دنیا کی پرورش کرنے والا ہے، جو پوری دنیا کے مالک اور بادشاہ ہے، جو حقیقی معنوں میں معبود برحق ہے،
یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری تمام کے تمام تکالیف کو بھی دور کر سکتا ہے۔ کیا وہ اللہ جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے انسان کی امید اور تمنا اور اس کی لگن صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی تمام تکلیف کو دور کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے ابھی جو چند روزے رہ گئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان روزے کو صحیح سلامت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہے اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کر کے اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں لے کر کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے انسان اس دنیا میں پریشان ہیں، جو اچھے انسان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو رزق کی تلاش میں ہے اللہ تو ان کے لیے ایک آسان راستہ اور سبیل مہیا کر۔ اللہ رب العالمین تو تمام لوگوں کی نیک اعمال کو قبول فرما لے، اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔